الحمدللہ ہم نے اپنے وقت کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ آئے ہوئے تمام مہمانوں کو میں نے عرض کی ہے کہ جو پڑھنے والے مہمان تھے ہم نے وقت کو دیکھنا ہے، تو میں نے قرآن پاک سورت آل عمران ہے، تیسرا پارہ ہے، سب کو آنے والی آیت یہ زبانی ہے، کسی کو بھی شک نہیں ہے کہ یہ کہاں سے پڑھا جا رہا ہے۔ بلا تخیر میں اپنے اس لفظوں کو پڑھنے والا ہوں جو بالکل میرے سامنے آنے والے ہیں۔ رب ذوالجلال پروردگار عالم نے اپنے پیارے سونے سورت بقرہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ من ذی، اچھا جو واقف نہیں ان کو تو معافی ہے، جو واقف ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ آپ کی دعا سے میرا گلا ٹھیک ہو گیا ہے، جمعے چ جو سی تسی بہتر جان دے سو، جمعے والے بھائی جان دینے، لیکن من ذی نہیں، انج تو نہیں نا، جسے قرآن سے محبت ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ من ذی، کون ہے تواڈے وچوں؟ اللہ فرماتا ہے کون ہے وہی تواڈے وچوں؟ کون ہے؟ کی مولا؟ فرمایا من ذی یشفع، کون ہے تواڈے وچوں جڑا شفاعت کر سکے؟ کون ہے تواڈے وچوں جڑا سفارش کر سکے؟ کون ہے تواڈے وچوں جڑے میری بارگاہ دے اندر کوئی گل کر سکے؟ ہے کوئی تواڈے وچوں؟ نہیں مولا، کوئی بھی نہیں۔ خود ہی اللہ فرماندا ہے من ذی یشفع، کون ہے تواڈے وچوں جڑا میری بارگاہ دے اندر سفارش کر سکے، گل کر سکے، گل کر سکے، گل کر سکے۔ اس نقطے کو اپنی ذہانت پہ لکھنا کہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا میری بارگاہ دے اندر گل کر سکے، سفارش کر سکے؟ کوئی بھی نہیں؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے الا الا۔ اب یہ الا میں کچھ بتا رہا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے الا، یہ الا پچھلی بات کو الٹ کرتا ہے، مائنس تھا الا آ کے جمع کرے گا، جو جہاں پہنچا ہے وہ وہاں بولے گا سبحان اللہ۔ پچھلی بات مائنس ہے، الا آ کے جمع کر رہا ہے کہ نہیں ہوگا۔ اب خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں من ذی یشفع، کون ہے تم میں جو میری بارگاہ میں سفارش کر سکے؟ الا، مگر ہے۔ بندے تھانے جا کے کہندے نے جنوں تساں پھڑے ہے نا وہ انج دا نہیں، ایس ایچ او صاحب چھڈ دیو، اینوں چھڈ دیو، اے انج دا نہیں۔ ایک گل اپنے ذہن وچ اے بنیا جے ایس ایچ او جدوں بھی پھڑدا ہے نا، ملزم پھڑدا ہے، مجرم نہیں پھڑدا، او ملزم پھڑدا ہے۔ ملزم اور ہوندا ہے، مجرم اور ہوندا ہے۔ ملزم اور مجرم ایک نہیں، دو نے، دوواں چ فرق ہے۔ لیکن رب کائنات ارشاد فرماتا ہے من ذی یشفع، کون ہے میری بارگاہ چوں کسی دی سفارش کرنے والا؟ ہن میرے وال توجہ کریا جے، اللہ ملزم نو نہیں پھڑدا، اللہ جدوں بھی پھڑدا ہے مجرم نو پھڑدا ہے۔ نہیں، آپ پہنچے نہیں ہیں، آپ نہیں پہنچے۔ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، اللہ نو کسے دی گواہی دی ضرورت ہے؟ اللہ نے کسے کو پوچھنا ہے انہیں اے کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ اللہ تے سب کچھ دیکھ رہا ہے، مالک تے سب کچھ ویندا ہے پیا، انہوں کسے دی ضرورت نہیں۔ جدو کسے دی ضرورت نہیں، اللہ فرماندا ہے من ذی یشفع، کوئی نہیں ہے میری بارگاہ میں سفارش کرنے والا مگر الا، ہے کوئی، وہ کون ہے مولا؟ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قرآن پڑھ، رب ذوالجلال فرماتا ہے الا باذنہ ہی، وہ ہے جس کو ہم نے اجازت دے رکھی۔
میں آپ پہ صدقے جاؤں، قربان جاؤں، آپ پہ سننے پہ قربان جاؤں۔ خالق کائنات فرماتا ہے کون ہے جو میری بارگاہ میں سفارش کر سکے، لیکن اللہ یہ لا کے رب کائنات فرماتا ہے نا وہ بھی اذنی ہی جس کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے۔ اب میری آنکھ میں آنکھ ڈال اور میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے کوئی نہیں ہے جو میری بارگاہ میں سفارش کر سکے، لیکن رب فرماتا ہے ایک ہے جو میری اجازت سے بولتا ہے۔ ہاں ایک ہے جو میری اجازت سے بولتا ہے۔ سورۃ نجم اس کے لیے بول کے کہتی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ارے وہ نہیں بولتا جب وہ نہ کہے۔ جو سویا اس کی مرضی، لیکن جو جاگ رہا ہے وہ تو بولے سبحان اللہ۔ اب میرے پاس سورۃ مریم سے ایک آیت آ رہی ہے، اگر آپ توجہ کریں تو میں پڑھتا ہوں۔ ہاں نہیں، سورۃ طٰہٰ سے 109 نمبر آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ خالق کائنات فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں مولا؟ اللہ فرمایا او دن ہی ایسا ہے، او میری بارگاہ دے وچ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا، کوئی بھی گل نہیں کر سکتا، لیکن رب ذوالجلال خالق کائنات نے اینی گل کرن تو بعد نہ خود ہی کچھ اعلان فرمایا ہے۔ اچھا جسے چاہیے وہ بولے سبحان اللہ۔ رب کائنات سورہ 109 نمبر آیت سورۃ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، خالق کائنات فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا الا۔ اج تو تھانے جا کے بندے کہندے نا چودھری ایس ایچ او صاحب جنوں تساں پھڑیا او انج دا نہیں، چھڈ دیو، اے انج دا نہیں، چھڈ دیو۔ اب جو وہ کہنے والا کہتا ہے نا اے انج دا نہیں، اینو چھڈ دیو، او کہندا ہے میں اینو نہیں چھڈنا، سارا پنڈ جاندا ہے۔ جو سب سارا پنڈ جا کے تے ایس ایچ او صاحب نو کہندا ہے اینو چھڈ دیو، ایس ایچ او نہیں چھڈدا، پیسیاں دیاں بوریاں اگے رکھ چھڈ دینے، ایس ایچ او نہیں چھڈدا، لیکن اے پنڈ دے وچوں ایک بندہ ایک نو آندا ہے میں تینوں دسنا او دا فون کرا، او دے فون جان دی دیر ہے، بندہ چھٹ جاوے گئی۔ اب جو وہ فون کرنے والا ہے وہ چودھری فون ملا کے کہتا ہے ایس ایچ او انہوں چھڑ دے، اے انجدہ نہیں۔ او ہن ایس ایچ او کی آندہ ہے؟ ایس ایچ او آندہ ہے چودھری صاحب تساں کیوں ایڈی تکلیف کیتی ہے، کسے نوکر نو آگ چھڑ دے، میں چھڑ دیندہ، اب میری طرف دیان کرنا۔ وہ کہتا ہے میں تیری ذمہ داری پہ چھوڑ رہا ہوں، تو کہتا ہے یہ اس طرح کا نہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں نے تو ملزم دیکھ کے پکڑا تھا۔ اب خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، کون ہے جو اس دن میری بارگاہ میں سفارش کرے؟ الا، مگر کوئی ہے، الا مگر کوئی ہے، من آذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، جس کو ہم نے اجازت دے رکھی ہے اور جس کے قول پر ہم راضی ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک آیت اور پڑھتا ہوں، لیکن اس کو پھر سماعت کیجیے گا۔ رب کائنات فرماتا ہے اس دن میری بارگاہ میں کوئی بھی سفارش نہیں کرے گا الا، بولو بولو الا، کوئی ہے مولا وہ کون ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے من آذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، قولا میں اس پر راضی ہوں اور اس کی بات پر، اس کے قول پر، اس کی بولنے پر، اس کے بولنے پر میں راضی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اس کے قول پر میں راضی ہوں، میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں۔ اللہ خود جسے فرماتا ہے کہ میں اس کے قول پر راضی ہوں، اس کی بات پر راضی ہوں، یہ جب بات کرتا ہے تو میں راضی ہوں، اس کی ہر بات میری رضا والی ہوتی ہے اور تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن رب کائنات فرماتا ہے میری بارگاہ میں سفارش کر کوئی نہیں سکتا، ایک ہے وہ جنوں میں اپنی رضا۔ دو آیتیں میں نے تلاوت کی، دو آیتیں، اب تیسری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں پڑھنا چاہتا، اگر آپ چپے ہیں سارے مل کے بولیں باہر والوں کی میری طرف آواز آ جائے تو میں اپنے سامنے ایک آیت نکال لیتا ہوں۔ خالق کائنات نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ،
توجہ ہے جی میری طرف. اس دن کوئی بھی سفارش کا مالک نہیں ہے. اس دن کوئی سفارش کوئی مالک نہیں اس دن سفارش تھا. اب خود خالق فرماتا ہے اس دن کوئی سفارش کا مالک نہیں ہے الا بات کو یاد رکھنا. الا پچھلی والی بات کو الٹ دیتا ہے, کہتا ہے کوئی بھی میری بارگاہ میں سفارش نہیں کر سکتا الا ایک ہے. وہ کون ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے من اتخذ عند الرحمن عہدا. اس پر بات میری مکمل, میرے پاس 6 منٹ ہے, اس پر میری بات جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے, جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے, ایک ہے جو میری بارگاہ میں سفارش کر سکے. 3 آیات میں نے پڑھ لی, تیسری آیت میں میری بات ختم ہے. لیکن آج کی گفتگو, آج کے دن کا, آج کی رات کا, آج کے اس پروقار دن کا ایک میسیج لیتے جائیے گا, اپنے دلوں کی تختی پہ باندھیے گا. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, وہ کیا ہے؟ 3 آیات پڑھی. خالق کائنات فرماتا ہے اس پر راضی ہوں, اس پر راضی ہوں. من اذن له الرحمن, خالق کائنات فرماتا ہے میں اس پر راضی ہوں, اس کے قول پر راضی ہوں. اس کے ساتھ میں نے وعدہ کر رکھا ہے, وعدہ کر رکھا ہے. اب مجھ سے نہ لڑنا. وہ کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ اب میری آنکھ میں آنکھ ڈالنا. اگر SHO دے کول جا کے بندہ سفارش کرے تے او دے کہن تے چھڑ دیندہ ہے, انہیں ملزم پھڑے ہے. اب قرآن کہتا ہے رب کی بارگاہ میں ملزم نہیں مجرم آتا ہے, مجرم. اب دیکھیں میری طرف, مثال دے کے بات بتاتا ہوں, تینوں آیات حل ہو جائیں گی. دادا پوترے دے پیپران دے اتے سکول چلا جاندہ ہے, جا کے ماسٹران نو کہندہ ہے سر جی بچہ پوتا میرا جڑا ہے نا کمزور ہے, تھوڑا جا لکھن دے وچ کمزور ہے, جے تسی شفقت فرماؤ تے ان تھوڑا وقت زیادہ دے دیا جے. ماسٹر کہنے ٹھیک ہے بابا جی دے دیاں گے. پیپر چیک کرن دی واری آندی ہے, پھر بابا جی چلے جاندے نے, ماسٹر جی میرے پتر نے جیندہ بھی لکھیا ہے, اینو ذرا کر سکتے ہو, تواڈے ہاتھ وچ اختیار ہے, تسی 7 دے 8 تے 10 دے 9 بھی دے سکتے ہو, ذرا شفقت فرمایا جے. ماسٹر کہندا ہے بابا جی ٹھیک ہے. ٹھیک 31 مارچ نو بابا پھر چلا جاندا ہے. 10 بجے جدوں او سکول پہنچدا ہے تے کہندا ہے ماسٹر جی ہن, ماسٹر جی کہندے نے کہ بابا جی ہن چلے جاؤ, بابا جی ہن چلے جاؤ. بابا جی ہون تے رزلٹ بن چکے ہیں, ہون تے اعلان ہو لگا ہے, ہون کچھ نہیں ہو سکتا. جو پہنچے گا میں اس کو داد دوں گا, جہاں جو پہنچے گا میں اس کو داد دوں گا. لیکن جملہ سننے کے بعد اب بابا کہتا ہے ماسٹر جی, اب ماسٹر کہتا ہے بابا جی ہون تے رزلٹ بن چکے ہیں, فیل ہون والے ہو گئے نے, پاس ہون والے ہو گئے نے, تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب قرآن مجھے کہہ رہا ہے قیامت کے دن جو رب کی کچہری میں پکڑا جائے گا, مصطفیٰ اسے فرما دیں گے میں اس پہ راضی ہوں, خدا چھوڑ دے. اللہ فرمائے گا میں تیرے کول تے راضی ہوں, مصطفیٰ جنوں تو اشارہ کرے گا میں چھڑ دے. جڑا رزلٹ بنن تو بعد جڑا بچا لوے انو محمد مصطفیٰ دی ذات کہتا ہے. میلادیو سنو, لوگ ہمیں کہتے ہیں کوئی سفارش نہیں ہوگی. میں نے کہا کیوں نہیں ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے اس دن تو ہی سفارش ہوگی. لیکن بات یہ ہے بدقسمتی ہے اس شخص کی جو گناہگار ہے, بدقسمتی ہے جو گناہگار ہے, لیکن بدبختی ہے اس شخص کی جنہوں حدے تک کوئی سفارش ہی نہیں لبا. میں کہاں جا کے بات کروں اگر آپ چپ ہیں تو؟ بدقسمتی ہے اس شخص کی. باہر والے اگر سمجھ آ جائے بات کی تو ضرور بولنا, ورنہ یہ اپنے جملے اپنے سینے میں لے کے چلے جانا. میرا ٹائم ختم ہو گیا, ادھر میری طرف دیکھ کے جملہ لینا. بدقسمتی ہے اس شخص کی کہ جو گناہگار ہے, گناہ کر دے او دی بدقسمتی ہے, لیکن بدبختی او دی ہے
او دیے جنوں حدے تک سفارشی نہیں لبا سنی تینوں مبارک ہووے جدا میلاد تو سجا کے بیٹھا قیامت نو اونے تے سفارش کرنی. یہ ٹھنڈا نعرہ اپنے پاس رکھیں. نہیں ابھی بھی نہیں, ابھی ٹھہرے آپ کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پہ. دیکھو سفید اور بلیک ان کے بال ہیں لیکن محبت سے نعرہ لگایا ہے. ذرا زور دی نعرہ لاکھو ویکھنا چاہنا کیڑا چپ رہندا ہے. جدا ہاتھ تھلے وے انہوں عمرے دا ٹکٹ نہیں چل اپنا بولو نعرہ. پتہ چل گیا نا سفارشی کون ہے. ہائے سفارشی کون ہے تے اعلی حضرت کو پوچھ لئیے. نالو جی نالو نہیں بول دے کیوں نہیں نالو تو پھر پوچھ لینے. اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اوہ عقیدے والا بول کے میں نے دسے گا. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول جسے چاہیے جو دیکھنا چاہتا ہے مصطفیٰ کی عزت و شان دیکھنا چاہتا ہے. اب قرآن مجھے کہتا ہے سورۃ نساء خالق کائنات فرماتا ہے 41 نمبر آیت خالق کائنات فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس دن ہر کوئی پریشان حال ہوئے گا. ہر امت آئے گی ساتھ ان کے گواہ ہوں گے ساتھ نبی ہوں گے. اگر جناب آدم آئیں گے ساتھ ان کی امت ہوگی. جناب یوسف آئیں گے ساتھ ان کی امت ہوگی. جناب یعقوب آئیں گے ساتھ ان کی امت ہوگی. جناب حضرت یونس آئیں گے ساتھ ان کی امت ہوگی. جناب حضرت سلیمان آئیں گے ساتھ ان کی امت ہوگی. ہر نبی آتا جائے گا ساتھ ان کی امتیں ہوں گی. رب پوچھے گا بتا آدم یہ کیا کرتے رہے وہ بات بھی چل جائے گی. پھر جناب رب کائنات پوچھے گا یونس بتا یہ کیا کرتے رہے. رب کائنات حساب لیتا رہے گا. یوسف یعقوب موسیٰ عیسیٰ 1.25 لاکھ نبیوں سے رب پوچھے گا بتا یہ کیا کرتے رہے. لیکن رب کائنات فرماتا ہے وَجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. سارے نبی اپنی باریوں پہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ کرتا رہا یہ کرتا رہا. رب کائنات اپنے قانون کے مطابق فیصلہ فرماتا رہے گا. لیکن خالق کائنات فرماتا ہے اب باری آئے گی وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ مانگتے تھے تو میں دیتا ہوں. رب کائنات فرماتے ہیں وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر نبی اپنی امت کی گواہیوں دے کے جب فارغ ہوگا رب فرماتے ہیں اب دیکھنا مصطفیٰ کی سواری آ جائے. مصطفیٰ کی رب فرماتے ہیں ہر نبی سے ان کی امتوں سے میں نے پوچھا یہ کیا کرتے رہے. لیکن رب فرماتا ہے اب نبیوں کی باری آئی میں نے محمد پاک کو بلایا. اوہ جڑا ملا دیو بولے سبحان اللہ. رب فرماتے ہیں ہم نے محمد مصطفیٰ کو بلایا. اللہ فرماتے ہیں اب امتوں کی نہیں. چوئی صاحب اب امتوں کی نہیں کس کی؟ اللہ فرماتے ہیں اب محمد مصطفیٰ نبیوں کی گواہی دیں گے. نبیوں کی گواہی دیں گے. یا اللہ نبی تو معصوم ہیں نبی تو گناہگار نہیں ان کی گواہی کیوں لیتا ہے؟ فرمایا میں قیامت کو دکھانا چاہتا ہوں آج معصوم بھی میرے نبی کی اجازت کے بغیر جنت میں نہیں جائے. میں دکھانا چاہتا ہوں جڑے آندے نے سانو اینا تے مانے اینو پڑھ لیے سانو مانے. اللہ فرماتا ہے جنیاں پڑیاں ہون گیاں میں لپیٹ کے منہ تے ماراں گا. مینوں تے اے چاہی دی نہیں جنوں راضی کرن واسطے میں تینوں کلیا ہے اونوں کیتا ہی. سفارشی ڈھونڈ لیں
جن کا ہے وہ خوش نصیب ہے، جن کا میلاد تو نے سجایا وہی تو ہمارے۔ تیسرا سوال رب رکھے ہی ایسے واسطے رکھی ہے، کیوں؟ فرمایا تیسرا سوال رکھ کے میں دسنا ہو پیا، ما کنتا تقول فی حقی ھذا الرجل، اور دس انہاں دے متعلق تیرا کی عقیدہ سی۔ داستان حسن بکھرے تو لا محدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، یہ خوبصورت پنڈال